صلوات پر حبیب خدا ختم الانبیاء بلند تر صلوات. ٹھیک کرو بیٹا. پھر بھی بلند تر صلوات. ایسے چلاؤ بیٹا. ذرا بلند تر صلوات سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنذرین سیدنا طبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین. اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. ذرا بلند تر صلوات پڑھ دیجیے. محمد. میں نے آپ کے سامنے 28واں پارہ سورہ جمعہ کی 2 نمبر آیت کو تلاوت کیا ہے. یہ دوسری آیت ہے جسے میں نے کل سے تلاوت کیا ہے، جس میں خلاق دو عالم ارشاد فرما رہا ہے. ارشاد ہو رہا ہے هو الذی، وہ ہے. معلوم ہو گیا اس کا ہونا مسلم، توحید کا ہونا واجب. ہر شے کی بنیاد هو الذی. رسول تب ہوگا جب هو الذی ہوگا. رسول کا آنا مرسل کی دلیل ہے، مرسل کا ثبوت ہے، مرسل کی پہچان ہے. وہ ہے. کیا ہے؟ اس اللہ نے کیا کیا؟ بعثا فی الامیین. اسی نے امیین میں مبعوث فرمایا. امیین میں ماشاءاللہ، امیین میں مبعوث فرمایا. کس کو فرمایا؟ رسولاً. جب ایک رسول ہوگا تو ذات مصطفیٰ علیہ السلام مراد ہوتی ہے. ذات مصطفیٰ کو بحیثیت رسول مبعوث فرمایا. کن میں فرمایا؟ کل سے بحث ہو رہی ہے، کل سے. امیین. چونکہ امیین لفظ امی سمجھا نہیں گیا، صرف ایک ہی ترجمہ کر دیا گیا. امی کے معنی ان پڑھ. ٹھیک ہے.
ان پڑھ کا ترجمہ کر کے سارے اسی پہ جمع ہو گئے کہ امی کے معنی ہی ان پڑھ ہوتے ہیں، حالانکہ قرآن کی ایک حرف میں 70,000 معنی سبحان اللہ، ایک حرف میں، جب ایک حرف میں 70,000 معنی ہے، میں کیا کروں؟ اگر عین چشمہ جسے ایک آنکھ کہتے ہیں، اگر اس کے 80 معنی ظاہری عربی میں ہو سکتے ہیں تو کیا امی کے معنی زیادہ نہیں ہو سکتے؟ ہو سکتے ہیں۔ جب ہو سکتے ہیں تو پھر موقع محل دیکھ کر پھر لفظوں کا ترجمہ کیا جائے، منصوب الیہ کو دیکھ کر، مضاف الیہ کو دیکھ کر ترجمہ کیا جائے۔ یہی تحقیق ہے اور یہی معرفت ہے کہ لفظ کا ترجمہ ایسا کیا جائے جو مضاف الیہ کے مطابق ہو، جو کہ لفظ 3 معنی میں استعمال ہوتا ہے، من حیث اللغت، من حیث الاصطلاح، من حیث الحقیقت۔ جب رسول کا لفظ اگر امی آ جائے تو وہاں من حیث الاصطلاح نہیں ہوگا، من حیث اللغت نہیں ہوگا، من حیث الحقیقت ہوگا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اگر رسول کا لقب امی آیا ہے اور پورے قرآن میں 3 مرتبہ لفظ امی آئی ہے، یہ کل بحث کریں گے میں سمجھانے کے لیے، 3 مرتبہ، 2 مرتبہ رسول پاک کے نام کے ساتھ ہے امی، اور ایک جناب عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کو امی کہا گیا۔ پورے قرآن میں امی اور ہے ہی نہیں، یار پھر کیوں نہیں امی سمجھ آتی؟ امی کے معنی جناب عیسیٰ کی ماں کا نام ہے امی، انہیں امی کہا گیا۔ وَأُمِّ يَا إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کا کیا نام ہے؟ مریم، اللہ نے اس کو امی کہہ دیا۔ تو 2 لقب جو پورے قرآن میں آئے ہیں وہ فقط رسول کے امی ہیں۔ آپ امی ہیں، آپ کا نام آیا پورے قرآن میں امی، کسی عرب کا نام آیا امی؟ جب کسی اور کا نام ہی نہیں ہے اور ہے ہی لقب فقط رسول کا، تو پھر ان پر رسول کے لیے کیوں معاف کیا؟ پورے قرآن میں امی کی لفظ ہی 2 جگہوں پہ ہے، وہ ابھی بحث کریں گے۔ امیین کو نہیں سمجھا گیا، جس کی وجہ سے اگلے ترجمے جو ہوئے ہیں ضلال مبین کے، وہ گمراہی میں آئے۔ اگر پہلا ترجمہ ہی صحیح کر دیا ہوتا، آل محمد لگا دیا ہوتا، پھر مجال نہیں تھی گمراہی کے آنے کی۔ نہ پھر میں دیکھوں کون گمراہی کا ترجمہ کرتا ہے۔ گنجائش ہم نے پہلے ترجمے میں دی ہے، تبھی جا کے آگے کھلی گمراہی میں تھے، ہر مفسر نے لکھ دیا، ہر ایک نے لکھا۔ یار خدا گواہ میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا، کیا کریں؟ جس تفسیر کو دیکھیں کھلی گمراہی میں، کھلی گمراہی میں، کھلی گمراہی میں، کل کے کل۔ ٹھیک ہے، امیین رسولا منہم، انہی میں سے رسول بھیجا۔ کل کا ترجمہ تھوڑا سا میں دوہرا کے پھر بحث کرتے ہیں۔ انہی میں سے رسول بھیجا۔ اب دنیا کیوں نہیں سمجھ رہی اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ جن میں رسول بھیجا انہی میں سے بھیجا۔ فی امی، فی ظرفیت کیا ہے؟ فی امیین رسولا منہم، فی بھی کہا من بھی کہا، فی بھی کہا من بھی کہا، تو امیین کون ہے؟ یہ کتابوں میں آپ کو نہیں ملے گا، یہ جملہ جو میں آپ پڑھنے لگا ہوں۔ احسان ہے ان علماء کا کہ جنہوں نے یہ جملے لکھے ہیں، وہ فرماتے ہیں جناب علی نے فرمایا لوگوں سنو، نحن الامیون الذین بعث اللہ فیہم رسولا فینا و منا۔ نام لے تو کہتے ہیں یہ غالی ہوتے ہیں، جن کا نام لے جنہوں نے تحقیق کیا ان کو غالی کہتے ہیں، افسوس ہے بہت۔ نحن الامیون الذین، جناب علی فرماتے ہیں ہم وہ امیین ہیں، بعث اللہ فیہم رسولا، جس میں اللہ نے رسول کو مبعوث کیا۔ کیسا رسول؟ فینا و منا، وہ ہم میں ہے، ہم سے۔
क्यों नहीं आई थी इनको, कलाम अमीर अल-मोमिनीन क्यों नहीं समझ आया? जरा अफसोस होता है, हकीकत कितनी दूर हो गए हकीकत से। उम्मीयीन में भेजा, उन्हीं में से भेजा। दिलचस्पी नहीं हो रही बात, पता नहीं क्यों, अब मुझे नहीं समझ आती बातों का। उम्मीयीन में भेजा, किन को भेजा? रसूलन, एक रसूल सरकार दो आलम को, रसूलम मिनहुम, उन्हीं में से। यार जब कुरान मिनहुम कहे, वहां मिनहुम का म्यार क्या होगा? ऐसे आम कहने वाला है, जो मिनहुम को पैदा करने वाला है वही तो कह रहा है। वो ज्यादा जानता है, आप ज्यादा जानते हैं, वही कह रहा है। कुरान है, हदीस होती तो फिर गौर किया जाता। रसूलम मिनहुम, उन्हीं में से रसूल भेजा। क्या करता है रसूल? यतलू अलैहिम आयातिही, इन्हीं पे तिलावत करता है, औरों पे नहीं। ज़ाहिरी तिलावत मक्के में होगी, हकीकी तिलावत अज़ल से शुरू। हिम की ज़मीर किन की तरफ जाएगी? ना फरमाए किन की तरफ? उम्मीयीन की तरफ। जब भेजा ही उम्मीयीन में है तो तिलावत उम्मीयीन की। अगर अहले मक्का कहें तो फिर मक्का के लिए तिलावत करे, हमारे लिए क्यों करे? क्यों पढ़ते हैं फिर? ना आप ना पढ़े, तिलावत तो उनके लिए हुई है, जो अनपढ़ों के लिए हुई है। जो पढ़ ले गए वो तो बिल्कुल ही ना पढ़े कुरान। यार क्यों नहीं सोचते? ये तकलीफ होती है। यतलू अलैहिम, इन्हीं पे तिलावत करता है। कल मैंने अर्ज किया, ये बात भूलने वाली नहीं है, नहीं भूलना। तिलावत का मकसद वहाँ तबलीग नहीं है। रसूल जो तबलीग नहीं है, तबलीग नाक़िसीन को की जाती है, ज़रूरत को तबलीग इनके लिए नहीं है, खुदा के लिए। इनके लिए तिलावत बराए तस्दीक कुरान है, ताकि ये तस्दीक करें यही तो कुरान पढ़ रहा है। रसूल जो तू तिलावत कर रहा है यही कुरान है। यतलू अलैहिम आयातिही, आगे वयुज़क्कीहिम, कल मैंने बयान किया इनका तज़किया क्या है। जो रसूल तज़किया कर रहा है, जब वो मुज़क्का है, खुद मुज़क्का है, तभी तो तज़किया करेगा। अगर रसूल ही का तज़किया चाहिए तो पहले तो कोई इनका करे। निगौर नहीं फरमा रही। हाथ बांध के रात को मैंने माफी मांग ली थी मौला से, मौला ऐसे लफ्ज़ निकल जाएं, पकड़ना नहीं है, हुक्म आप कहते जाए, हम तुम्हारी नीयत से वाकिफ हैं। इनके तसव्वुर हमारे ज़हन में, इनके इतने बड़े नक्श का तसव्वुर ही नहीं है आले मोहम्मद के लिए। इंशाअल्लाह यज़क्कीहिम, रसूल जो तज़किया नफ्स फरमाएगा जिनका, इन्हीं उम्मीयीन का, तो तज़किया नफ्स तो उन्हीं में से रसूल है। जब रसूल मुज़क्का है तो ये भी मुज़क्का है, गैर मुज़क्का में रसूल नहीं आएगा। तो इनकी तज़किया क्या होगा? इनका तज़किया ये जैसे हमारा तज़किया अमली होता है ऐसे नहीं होता। कल मैंने कहा इनका तज़किया कौली होता है, कुरान उतरता जाएगा, ऐलान करता जाएगा, आले मोहम्मद के तज़किया का ऐलान होता जाएगा। अच्छा एक जुमला का, चलो आप जरा खुश हो। जनाब हसनैन, रसूल, अच्छा रसूल खुदा ने कहा फातिमा मुझे ज़ोफ़ है, ज़ोफ़, इन्नी लाअजदो, इन्नी लाअजदो, लफ्ज़ देखें, अकूनो नहीं, मैं नहीं हूँ, बीमार नहीं, आजे दो, मैं पाता हूँ। मालूम होता है कोई कमी है जो मैं पाता हूँ। वो कमी क्या है जरा फरमाए भला, फरमाए। लाहौर में तशरीफ सरकार फरमाए क्या, कौन सी कमी है? रसूल यही तो कमी महसूस कर रहा है, हसनैन अली के बेटे हैं, मेरे क्यों नहीं है? इन्हीं का बुखार हो गया जी, वही रसूल को बुखार हो गया। यार जो बुखार और औलाद का तस्वीर नहीं समझ सकते, उन्हें हक ही नहीं है तफसीरें करना। उठ के बैठ के शुरू हो गए, क्यों?
ذوق محسوس کرتے، چادر اڑا دی، چادر اڑا دو کیسا حکیم ہے، ایسا خدا گواہ ایسا حکیم ہے، جی چاہتا ہے کہ ہر وقت ان کی باتیں دیکھتے رہیں، چادر اڑا دے فاطمہ اڑا دے۔ رسول کیا آپ کو چادر اوڑھنی نہیں آتی؟ فرمایا چونکہ فرمایا چادر فاطمہ سے میں اس لیے اڑوا رہا ہوں کہ دستار مرد بہتر باندھتا ہے، چادر مزدور بہتر اوڑھتی، تاکہ میرے اس عمل میں کوئی کمی کا تصور نہ ہو۔ ہوا کیا ہوا؟ چادر میں آئے یا نہیں آئے؟ آئے۔ کوئی ذریعہ بنایا یا نہیں بنایا؟ رسول خدا آئے، میں نے بیان کیا، ایک جملہ کہہ رہا ہے، اچھا لگ رہا ہے مجھے۔ جو ہی باہر تھے رسول مثل بشر تھے، جب چادر میں آئے عین نور ہو گئے۔ میں کہوں جن کی چادر کا یہ کمال ہو، ذات کا کمال کیا ہو؟ سارے اکٹھے ہو گئے، جبریل نے کہا یہ آئے کون؟ اچھا یہ بھی بتایا جبریل کو بھی خبر نہیں، جب یہ اپنے نور والے تصور میں اس میں آ جائیں جہاں پرتو نور الہی تھے، جب اس پرتو میں آ جائیں جبریل بھی نہیں سمجھ سکتا ان میں محمد کون ہے، علی کون ہے، فاطمہ کون ہے۔ ٹھیک ہے، سارے چادر میں آ کے بیٹھ گئے، جب چاروں آ کے بیٹھ گئے، اب جو سیدہ آئی ہے آخر میں، سیدہ کو اس نور میں کہاں جگہ ملی ہوگی؟ نہ کہاں ملی ہوگی؟ مرکز تو میں کہہ رہا ہوں نا، صحیح مرکز تو میں، لفظ تو میری ہے مرکز، وہاں تو مرکز کی لفظ بھی نہیں ہے۔ بس اللہ نے یہ ہوتا تھا کہ رسول ظاہری دنیا میں کھڑے ہو جاتے تھے، اپنی جگہ پہ بٹھاتے تھے۔ آج تو نور تو ایک ہے، وہاں جگہ کون سی ہے جس پہ بٹھاتے ہیں؟ اب جب پوچھا گیا ہے رب بتا تو صحیح چادر کے نیچے ہے کون، اب اللہ نے کہا ہم فاطمہ تو۔ دنیا والوں خوش نصیب ہیں آپ لوگ جو سیدہ سے محبت کرتے ہیں، خدا کی قسم۔ یہ ذریعہ ہو گیا، یہ کیا ہے؟ تزکیہ ہے یا نہیں؟ یہ سارا نظام جو میں نے شروع سے شروع کیا، یہ سارا کیا لکھا ہے یار؟ اتنے بڑے درس گاہوں سے یہ جملے آئے ہیں، نائمان تحت ھذا الکساء، یہ نائمان سونے گئے تھے وہاں، نائمان کی لفظ لکھی، نائمان یار آپ ناراض ہو جاتے ہیں میں لفظ کہتا ہوں، نائمان تحت ھذا الکساء، یعنی وہاں رسول کا رسول حسن جاؤ، حسین جاؤ، سو رہے ہیں، یہ کہ سونے گئے تھے وہاں، چادر تطہیر میں سونے کے لیے گئے تھے؟ کیوں لکھی ہے یہ نائمان کی لفظ؟ اتنی بھی سمجھ نہیں ہے آپ کو؟ ترجمہ معلوم ہے کیسے ترجمہ کیا؟ اگر ہم کہیں تو ہمیں تکلیف ہوئی ہے ظاہری طور پہ، یہ سونے نہیں گئے، ہمیں سونا بنانے کے لیے گئے۔ تکلیف ہوئی ہے، میں نے جملہ کہہ دیا۔ اب یہ جو آیت تطہیر اتری، انما یرید اللہ، جبریل نے اندر کا آ جاؤں، چھٹا بن جاؤں، آ جاؤ آ جاؤ، اندر چلے گئے۔ ایک صاحب نے کہا جبریل جا نہیں سکتا، وہ میں نے کہا کچھ چھٹا ہوا ہے وہاں گیا کہ آل محمد جیسا نور تو نہیں ہو گیا تھا؟ وہ کہتے ہیں گیا ہے کیوں ہے؟ ایک صاحب مجھے کہنے لگے عمرے پہ گئے تو اس نے کہا جناب میں نے عمرہ کرنا ہی نہیں۔ وہ یار کیوں نہیں کرنا؟ کہ وہ عمرہ کرنا ہی نہیں، وہ کیوں نہیں کرنا؟ کہتا ہے پہلے نام بدلو پھر کروں گا۔ اب کیا کریں ہم، کہاں جائیں؟ اور نہیں ہو رہا، ہمارے کہاں واسطے ہوتے یار، کہاں جائیں شاہ جی، کہاں جائیں؟
اب جب وہاں گئے تو پھر سارا نظام ٹھیک ہو گیا یا نہیں؟ آئے جناب جبریل نے اندر آیت پڑھی، اندر پھر تذکیہ ان امیین کا، اس میں کوئی اور ہیں، گھر والے ہیں، بیویاں ہیں، بی بی ام سلمہ آئیں، جب آئیں تو فرمایا انت علی الخیر، تو خیر سے، میں ابتدا انتہا خیر سے، مگر اس میں نہیں آ سکتی، یہ امیین ہیں، تو امت ہے۔ یہ ان کا تزکیہ ان کے اعلان کا ہوتا، اعلان ٹھیک ہو گیا ذرا۔ وَيُزَكِّيهِمْ تزکیہ، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، انہیں الکتاب کی تعلیم کل میں نے بیان کر دیا، حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اس حکمت کی تعلیم کا اعلان خود رسول نے فرمایا انا دار الحکمت، آپ کتنے بڑے حکیم ہیں، فرمایا اتنے آزاد تشریف فرمائے، کون ہے حکیم جسے حکیم کہا جائے؟ نا میں اس میں شامل، یار جب کہوں تو میں سب سے آگے ہوتا ہوں، کون ہے حکیم؟ میں یہی سوچتا ہوں انہیں حکمت کی تعلیم دی، کتنے حکیم بنائے، میں کیا کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہو گیا نا؟ آگے کیا آتا ہے؟ وَإِن كَانُوا، یہ واو حالیہ ہے، حالیہ، وَإِن كَانُوا، ان کانو، اگرچہ وَإِن جب دونوں مل گئے، وَإِن كَانُوا، کانو استمرار کے لیے آتا ہے، دوام کے لیے آتا ہے، وَإِن كَانُوا، کانو کون ہے؟ اے جمع امیین، من قبلو، بے ست سے پہلے کیا تھے؟ فی ضلال مبین۔ اب ترجمہ خیر سے، اب ترجمہ دیکھیں کریں، اب کیا ترجمہ کریں؟ یہ گمراہی میں تھے، تزکیہ بھی ہو گیا، پہلے اعلان ہو گیا، تعلیم بھی ہو گئی، کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ گمراہی کے معنی میں نہیں ہے، یہ ضلال مبین گم نامی کے معنی میں، پوشیدگی کے معنی میں، غیر معروف تھے۔ اس لیے حدیث پاک میں جناب علی فرماتے ہیں کہ وہ خالق کہہ رہا ہے وجدنا کا بے نبوت کا، حبیب ہم نے تیری نبوت کو، بے نبوت کا، فی قوم، ایسی قوم میں پایا، لا یعرفون بے نبوت کا، وہ تیری نبوت کی معرفت نہیں رکھتے، فَهَدَيْنَاهُمْ إِلَيْكَ وَهَدَيْنَاهُمْ بِكَ، دونوں لفظ ہیں، ان کو ہم نے تیری طرف ہدایت کی اور تیرے ذریعے ہدایت کی۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ہدایت کا مرکز کون ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ سنیں سرکار سمجھے اس کو، اسی وجہ سے یہاں امیین کے معنی قطعاً گمراہی کے نہیں ہیں، امیین کے معنی گم نامی کے ہیں۔ زاد زلہ سے، زلہ زاد لام، اصل لفظ یہ ہے زاد لام، اسی سے زلال مصدر بھی ہو سکتا ہے، زلال، زاد لام الف لام زلال۔ اب اس زلال کے 11 معنی ہیں۔ علی علیہ السلام فرماتے ہیں الزلال، یہ زلال محمود کے معنی میں بھی ہے، مذموم کے معنی میں بھی ہے، لیسا بمحمود و مذموم، محمود و مذموم دونوں کے نہ ہونے کے معنی میں بھی ہے، یعنی ہے لفظ محمود اے زال، لیکن اس کے سارے معنی مذموم نہیں ہیں۔ جب مذموم نہیں آئے تو کچھ معنی مذموم ہے، اس کے معنی گمراہ، ٹھیک ہے، زلال کے معنی گمراہ ہے، جب گمراہ ہے تو پھر منسوب دیکھیں نا، جن کی طرف نسبت ہے وہ کون؟ ابھی بحث کرتے، ابھی زلال کے معنی سب سے پہلے قرآن پاک سے استشہاد کرتے ہیں، زلال کے معنی النسیان، بھول کے ہیں، بھول جانا، نسیان، ٹھیک ہے۔ اب میں آیت پڑھتا ہوں، ارشاد ہو رہا ہے وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ، 2 مرد گواہ پیش کریں، جب گواہی دیں تو 2 مرد دیں، لیکن 2 عورتیں ایک مرد کی گواہی کے برابر ہوتی ہیں، 2 عورتیں مل جائیں، چونکہ
आधे आधे होती है ना, उधर जाते नहीं, बात नहीं करते, फिर दूर मुझे बात टेलीफोन आते रहते हैं। फिर यह है कि दो औरतें मिलके एक मर्द के बराबर होती हैं अगर फरमा, अब कुरान कहता है इन तजिल्ला इहदाहुमा फतुज़क्किरा इहदाहुमा अल-उखरा। इन तजिल्ला, तेज वाद लाम, तजिल्ला जिलाल वाला है। इन तजिल्ला इहदाहुमा, अगर इन दो औरतों में से एक औरत भूल जाए, हाय हाय, फतुज़क्किरा इहदाहुमा अल-उखरा, दूसरी उसे बताए। क्या जिलाल के माने क्या हो गए? भूल, निसियान आ गया, यानी कुरान ने ये दलील पेश कर दी, भूल निसियान आ गया ना, निसियान, ठीक है, एक का। अब इसके माने मोहब्बत में कई माने हैं, मोहब्बत में बेकरार हो जाना, किसी की मोहब्बत में। अगर ये बात अब आपको आती है, बिल्कुल, मैं सूरह यूसुफ पढ़ते हैं, कद शागा, पीछे नहीं पढ़ते, कद शागा फहा हुब्बा, ज़ुलेखा यूसुफ अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में क्या हो गई थी? ए शगफ, यहाँ एक दिल के अंदर एक पर्दा होता है, वो पर्दा शगफ के माने, एक माने जख्मी के भी होते हैं, जर ज्यादा जख्म हो जाए तो फट जाने के भी होते हैं, ठीक है। ये शगफ जो होता है ना पर्दा, वो फट गया, यानी ये हालत थी। कद शागफ, हाँ कौन है? ज़ुलेखा, हुब्बा, यूसुफ की मोहब्बत में उसका अंदर वाला पर्दा जख्मी हो गया था या फट गया था। अब कुरान क्या कहता है? इन्ना लनराहा फी ज़लालिम मुबीन, या ज़लालिम मुबीन गुमराही है या कोई और माने क्या है? हाँ, ज़ुलेखा को अल्लाह कह रहा है, इन्ना लनराहा, हम देखते हैं किसको? हाँ, ज़ुलेखा को देख रहे हैं, फी ज़लालिम मुबीन, कि वो मोहब्बत में ऐसे गुम हो गई है। जब जनाब यूसुफ मिले तो देखा, क्या ज़ुलेखा क्या हो गया? कहा तेरी मोहब्बत की वजह से। कहा तूने तो मुझे देखा, बस मुझे देखा, अगर तू सरकार दो आलम को देख लेती। एक जुमले में मोहब्बत हो गई या नहीं? इसी के नतीजे में कहा, सही भी फरमाया, जवानी इसी वजह से मिली कि रसूल का नाम आया, ज़ुलेखा के दिल में मोहब्बत रसूल पैदा हो गई। फरमाया हमने से जिंदगी पलटा दी है, दोबारा शादी कर लो ना इनसे। ये ज़लाल मुबीन किसके माने में है? इंतहाई मोहब्बत की शिद्दत, जिसमें शगफ भी जख्मी हो गया। जनाब याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्नी लाज काल अबूहुम इन्नी लाज दो रीहा यूसुफा लौला अन तुफन्निदून, मिस्र से कुर्ता चला, किनान में जनाब यूसुफ ने बेटों से कहा, मैं यूसुफ की खुशबू सूंघ रहा। कौन कह रहा है? नबी। फरमाए, नबी कह रहा है या नहीं कह रहा? अब नबी के लिए जलाल की लफ्ज़ आ रही है। कालू, बेटू ने कहा, यार हाय हाय हाय, मैं उठवा वो सब, मुझे मेरी कैफियत बदल जाती है। बेटू ने बाप को कहा, नबी के बेटू ने। कालू तल्ला है इन्नका लफी जलाल कल कदीम। ये जलाल गुमराही के माने में नहीं, ये मोहब्बत के माने। इतनी मोहब्बत में यूसुफ के गुम हो गया है। फिर यहाँ तो जलाल नहीं है, नबी जाओ तो वहां गुमराही होती है, गुमराही नहीं है। जब नहीं है तो आगे चलते हैं। सूरह सजदा में घबरा तो नहीं रहे, कह गए लगा हुआ है हमारी तरफ, तवज्जो ही नहीं करता, क्या करूंगा? जरा बड़ा तर सलवात पढ़ दीजिए आप, अल्लाह सल्ले अला मुहम्मद। अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी, क्या तर्जुमा है? गुमराही है। तजलील ज़्वाद ना लें, मुझे जो गौर से देख रहे हैं वो पढ़ते नहीं है। ऐसा लग रहा है हाँ ये कहाँ से कह रहा है? कैदहुम फी तजलील, कैद माने मकरो फरेब। उनका मकरो फरेब जो आए थे उबरहा वाले, उनको क्या कर दिया? फी तजलील, नाकारा कर दिया। यहाँ तजलील किसके माने में?
ناکارہ کر دی، ان کی تدابیر ختم کر دی یا نہیں، ناکارہ کر دی یا نہیں، یا تزیل کے یہ معنی آ گئے یا نہیں۔ اب پھر ایک اور معنی کرتے ہیں، 21واں پارہ سورہ سجدہ میں ارشاد ہو رہا ہے، قالوا انا ضللنا فی الارض احزانا ضللنا فی الارض، کیا ہم زمین میں گم ہو جائیں گے؟ انا لفی خلق جدید، دوبارہ ہم نہیں پیدا ہوں گے، اٹھیں گے نہیں۔ یہ ضللنا کس کے معنی میں ہے؟ گم ہونے، قبروں میں زمین میں گم ہو جائیں گی، معلوم ہوتا ہے پوشیدہ ہو جانا ہی ضللنا ہے۔ اسی لیے تو قبریں کھود کے پوشیدہ کرتے ہیں، یار قبروں میں پوشیدہ کرتے ہیں، تو یہ کس کے معنی میں؟ پوشیدہ کے معنی میں ہے یا نہیں؟ زلال کے معنی پوشیدگی کے آ گئے۔ اب اگر آپ مجھے اجازت دیں تو پھر میں جملہ کہہ دوں، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، کریں ترجمہ اب رسول معاذ اللہ گمراہ ہے یا کوئی اور معنی ہے؟ ترجمہ کیا گیا بندے سے پکا ہوا، کیا ترجمہ؟ وَوَجَدَكَ ضَالًّا، یہ ضال یہی آ گیا، ضال کے کیا معنی؟ یہاں پوشیدگی کے معنی، غیر معروفی کے معنی ہیں، گم شدگی کے معنی ہیں کہ لوگوں کے سامنے تو نمایاں نہیں تھا، تیری معرفت نہیں تھی، تیری پہچان نہیں تھی۔ فہدا آگے کیا ہے؟ ہدایت دے گا، رسول معاذ اللہ تجھے گمراہ پایا، ہدایت دے دی۔ اگلا جملہ میں سنا دوں، سنایا ہے پھر سنا دوں دوبارہ، پچھلے والا آپ کو ابھی نہیں سنائیں گے، اگلے والا سنا دے۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اب غضب ہو گیا، تجھے تنگ دست پایا، غنی کر دیا۔ ایک ہی رسول ہے وہ بھی تنگ دست، یہ غنی ہے۔ میں نے معافی مانگ لی، بالکل رات میں نے کہہ دیا مولا میں کہوں گا مولا تیرا ایک رسول عالمین کا غنی ہے، تو کوئی 10 کروڑ دینا۔ یہاں کے سیٹ بھی ان سے زیادہ دولت مانگا، دینا ان کو۔ اور پھر اچھا کہتے ہیں جی جناب خدیجہ کی دولت دی ان کو، تو ان کی دولت تھی، اللہ نے کیا غنی کیا؟ نا ہم بات کریں گے پھر صحیح کریں گے، جب بحث کرنی ہے تو کو پوری طرح کریں گے۔ دینا میرا اللہ تو غنی ہے، کہاں میں نے غنی کر دیا رسول کو۔ رسول کو پیسوں کی ضرورت نہیں، تنگ دستی کمال نہیں ہے، نقص ہے۔ کیوں روزانہ دعا پڑھتے ہیں یار فراخی رزق کے لیے پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن، کیوں؟ تنگ دستی کمال ہے، نقص ہے۔ لیکن آئل کے معنی تنگ دست کے نہیں ہے۔ کیا کرے آدمی، ہائی سر پکڑ لے میں کیا کروں کدھر جائے۔ آئل کے لغت میں خدا واسطے، لغت میں عین الف عین لام آئل، آئل آئل کے معنی اسی سے عیال ہے، عیال، اہل و عیال۔ جب آپ کارڈ بھیجتے ہیں ماں اہل و عیال شادی میں آنا، بیوی بھی آئے تنگ دستی بھی ساتھ آئے۔ ماشاءاللہ خوش ہوئے، تھکان اتر گئی، شکر ہے عیال کے معنی تنگ دستی کے۔ آج کے بعد کارڈ پہ عیال کاٹ دیں، اہل کافی ہے، پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ آدھے جائیں گے آدھے نام ہی نہیں آیا۔ اب عیال کے معنی تنگ دستی کے نہیں ہیں، عیال کے معنی اولاد کے ہیں، عیال کے معنی افراد کے ہیں۔ اس لیے آئل کہتے ہیں لغت میں وہ چھوٹا پودا جہاں تک آواز آ رہی ہے، وہ چھوٹا پودا جو بڑے پودے کے زیر کفالت اپنا رزق لے کر جوان ہو جائے، اسے آئل کہتے ہیں۔ غور نہیں فرما، لغتیں پڑھتے نہیں۔ آئل کے معنی وواجدہ کا آئلن، میرا حبیب میں نے تجھے آئل پایا،
پوری عالمین کا تو نبی ہے، ساری کائنات تیری عیال ہے، تو اتنا کثیر العیال ہے، اب اس کے لیے فاغنا، بس اللہ کہتا ہے میں نے کبھی کر دیا، پیسے دے کے نہیں، اپنی ولایت دے کے۔ ولایت ملی ہے یا نہیں ملی؟ صحیح، ولایت اختیار کا نام ہے یا نہیں ہے؟ تصرف کا نام ہے یا نہیں ہے؟ کہ اب ترجمہ ٹھیک نہیں ہو گیا؟ مطمئن ہیں یا نہیں ہے؟ ترجمہ ٹھیک ہو گیا یا نہیں؟ اب ذرا یہ لکھ دیں، اے رسول تجھے میں نے کثیر العیال، عالمین کا بادشاہ نبی، ساری عالمین تیری امت ہے، کثیر الامت میں نے تجھے پایا، فاغنا، اپنی ولایت عطا کر کے تجھے غنی کر دیا۔ اب کوئی ترجمہ کرے اعتراض؟ ٹھیک نہیں ہوگی بات، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اسی طرح کرے۔ یہ ظالم کے معنی گمشدگی کے ہیں۔ اے حبیب تجھے کیا پایا؟ لوگ تجھے نہیں جانتے، نہ امیین کو جانتے تھے نہ تجھے جانتے تھے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ، ان کانو کون تھے؟ امیین، صحیح نیند نہ آئے، امیین، اے امیین کیا تھے؟ من قبل، تیری بعثت سے پہلے غیر معروف تھے، گمشدگی میں تھے، معلوم نہیں تھا۔ اب جب تک تیری بعثت کا ہم نے ان کو مبعوث کر دیا، اب تو بھی معروف ہونے لگا، امیین بھی معروف ہونے لگے، اللہ اکبر، معروف ہونے لگے۔ یہ امیین ہیں، آخرین منہم، انہی امیین میں سے کچھ ہیں جو بعد میں ملیں گے۔ لما، لما کس کے لیے آتا ہے؟ لما، لام میم الف ما، لما فرمائے، لما لغت میں کس کے لیے آتا ہے؟ شاید جی لما لغت میں متوقع الحصول کے لیے آتا ہے، جس کا حاصل ہونا متوقع ہو اس کے لیے لما آتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ آخرین ہیں جنہوں نے آنا ہے، اور اس لمحہ میں جہاں متوقع الحصول ہوتا ہے وہاں انتظار کے معنی بھی ہوتے ہیں۔ انہوں نے آنا ہے تو منتظر رہو۔ پھر انتظار امیین کا ہے یا مکے والوں کا ہے؟ غور نہیں فرمایا، پھر انتظار کن کا ہے؟ امیین کا ہے۔ امیین میں کون ہے؟ لما یلحقوا بہم، متوقع الحصول ہے کہ وہ بہم، بہم کن سے ملحق ہوں؟ بہم کن سے ملحق ہوں؟ امیین سے۔ لما یلحقوا بہم، ہم کون ہے؟ امیین۔ معلوم ہوتا ہے ہر ہم امیین کے لیے آ رہا ہے۔ یہ امیین سے وہ ملحق، وہ بعد والے، وہ بعد والے ملحق ہونا دلیل ہے نسل ایک ہے، شاخ ایک ہے، منصب ایک ہے، کمال ایک ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو انہیں پہچان کے مانتے ہیں۔ خوش نصیب، شکر ہے اس کی ذات پاک کہ میں عہدہ برا ہو گیا، اب تک میں نے ایک پیغام میں نے پہنچا دیا، اسی سال تو اگلے سال زندگی ہو جانا ہو، ایک پیغام پہنچ گیا۔ یہ امیین اہل مکہ نہیں ہے، کل بحث کریں گے۔ پھر کون ہے امیین؟ آلے سرکار، جو حضرات دل میں ابھی بھی رکھے ہوئے ہیں دلیل لے آئے، ان کی دلیل ماننے کے لیے تیار ہیں۔ دلیل نہیں ہے نہیں مانیں گے۔ اب اگر کوئی روکے بھی کہ اعلان نہ کرو، میں کروں گا۔ تو میرے سامنے ایک بات واضح طور پہ ہے، کیوں نہ بیان کریں؟ اچھا آپ کو اچھی لگی یا نہیں؟ سچی سچی ہے نا، ایسے نہیں۔ برانتر صلوات اللہم صلی علیہ، خدا واسطے یار اچھی بات ہو تو پھر اسے سمجھے نا بس۔ سرکار سلمان فارسی کے بارے میں ایک روایت ملتی ہے، اس بات کو شروع کرتے کہ سرکار عالم زر میں جناب فرماتے، میرا خیال ہے نہ پڑھیں تو ٹھیک ہے۔ اچھا ذرا صلوات پڑھ دیں، آپ دیکھتے ہیں۔ اب میں
جب ایسی باتیں میں بہت ان چیزوں کو گہری نظر سے دیکھتا ہوں. سرکار سلمان فارسی مدینے میں اعلان کرتے تھے لوگوں آل محمد کا واسطہ دے کے جو چاہو منوا لو. دیکھیں آپ دمت الصاحبات کے پاس ہے وہاں دیکھیں, ابھی میں دیکھ کے بھی آیا ہوں. آل محمد علیہ السلام کا واسطہ دے کے جو چاہو منوا لو. اللہ اکبر. یہ بات ہر گلی میں کہتے پھرتے ہیں. ایک جماعت جو تھی ذرا مخالف وہ سامنے آ گئی. آپ کیا کہتے ہیں؟ ان کا واسطہ دے کے جو چاہو منگوا لو. تو یوں کرو, انہوں نے کہا, دمت الصاحبہ کتاب میرے پاس ہے, اس میں دیکھ سکتے ہیں. انہوں نے کہا جناب یوں کریں, آپ انہی کا واسطہ دے کر ہماری ہلاکت کی دعا مانگیں. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, ہلاکت کی دعا مانگیں. سرکار ہاں ہلاکت کی دعا میں خود کہہ رہے ہیں دعا مانگے. سرکار سلمان فارسی نے کیا فرمایا؟ مجھے خوف ہے کہیں تم میں مومن پیدا نہ ہو جائے. ہوئے 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 ہوئے. شاہ جی خدا کی قسم لکھو, شاید تم میں کوئی مومن آنے والا ہو اور میں بد دعا کروں مومن کا آنا رک جائے. میں نہیں کرتا. وہ کہتا کرو, کہتا نہیں کرتا کہیں مومن نہ آ جائے. یہ مومن ہیں. اچھا انہوں نے کہا جناب ان کے لیے دعا مانگی جن کی نسل میں مومن ہے ہی نہیں. انہوں نے پھر یہ کہہ دیا جن کی نسلوں میں مومن نے آنا ہی نہیں ان کے لیے دعا کر دے, بد دعا کر ہلاک ہو جائے. خدا کی قسم اگر دمت الصاحبہ اب کتابیں تو آپ لیتے نہیں, کیا کروں. لکھتے ہیں کہ ادھر انہوں نے کہا ان کے لیے دعا مانگے جن کی نسلوں میں مومن نہیں ہے. تو یہ باہر تھے, جناب سلمان فارسی مدینے سے باہر تھے. بس جب انہوں نے یہ جملہ کہا, انہوں نے رسول کی طرف دیکھا, حضور کی طرف, سارے حجاب ہٹ گئے. سامنے علی اور رسول مع صحابہ کرام بیٹھے ہوئے نظر آئے. وہیں سے رسول نے کہا سلمان دعا مانگو ان کی نسلوں میں مومن نہیں ہے. سمجھ آئی؟ ذرا خوش ہو آپ. ہم تو اب دیکھیں بیان کرنے میں ڈرتے ہیں. ان کی نسلوں میں مومن نہیں ہے. جب سرکار نے حکم دے دیا یہ جناب نوح کی مانند, اور جب جناب نوح نے کہا لا تذر کافرین دیارہ, زمین میں الارض کافرین دیارہ, ان کا کوئی مومن آنے والا نہیں ہے, ان کو غرق کر دے, کرو سلمان کرو. اچھا انہوں نے کہا بتائیں آپ کے لیے کیا دعا مانگے. سرکار سلمان نے کہنے لگے یہ کوڑے جو ہم نے ہاتھ میں رکھے ہوئے نا, کوڑے, یہ مارنے والے کوڑے, پتہ کیوں پکڑے ہوئے ہوں گے, یہ اژدہا بن جائیں, پہلے ہمیں ڈسیں پھر نگل جائیں. یہ کوڑے ماشاءاللہ اب سارے دیکھ رہے ہیں, اچھی بات ہے, شکر ہے. میں دیکھ رہا ہوں نا, ایک ایک نظر ہے. کوڑے جو ہمارے ہاتھوں میں ہیں یہ اژدہا بن جائیں, پہلے ہمیں ڈسیں پھر نگل جائیں. سرکار نے دعا مانگی, کوڑے اژدہا بن گئے, انہوں نے ڈنک مارے, ساروں کو نگل گئے. جب نگل گئے تو سارے گھر, سامنے تو ان کے گھر تھے, کل بیویاں مرد پیٹتے ہوئے آ گئے. مر گئے ہمارے آدمی کدھر گئے. ادھر جو ان سانپوں نے, اژدہاؤں نے ان کو اپنے پیٹ میں لے لیا نا, وہ کوڑے جو اژدہا بن گئے تھے, ادھر رسول نے فرمایا علی اٹھو سلمان کی دعا قبول ہو گئی ہے. کیسے اچھا کیسے لگ رہا ہے, بہترین. سرکار علی مرتضیٰ چلے, سرکار دو عالم چلے, اصحاب کرام چل کے قریب آئے. جو ہی قریب آئے ان کوڑوں نے جو اژدہا بنے ہوئے تھے سلام کیا, او دنیا والو السلام علیکہ یا سید الاولین و یا سید الآخرین. رسول خدا کو کہہ کے پھر کہا السلام علیکہ علی اخیکہ امیر المومنین خلیفۃ رسول رب اولادہ الطیبۃ الطاہرین. یہ کہہ کے ان کو کھایا ہے, ہاں ہاں کھا گئے ہیں. میں کیا کہہ رہا ہوں صحیح, آگے سناؤں.
शाह जी सुनाऊं? अच्छा चलो, शुक्र है शुक्र। उन्होंने कहा साईं यहाँ तो हमने इन्हें डस लिया है, आप हमें जहन्नम भेज दे, हमेशा डसते रहेंगे। सरकार ने फरमाया ऐसा नहीं, पहले यूं करो, इनको उगेल दो, जिन जिन को तुमने निगला है इनको उगेल दो। उगेल समझते हैं? उगेल दो, जब ये बाहर आ जाएंगे इनके वरसा ले जाएंगे, उन्हें जब जो ही दफन करें तुम भी कब्र में चले जाए, फिर वहीं पहुंच जाओगे। गौर नहीं फरमाया? मालूम होता है ऐसी दुआएं कबूल जल्दी होती। ये कौन? आप कितने, हम लोग कितने खुश नसीब हैं कि जिनका इमाम अली है। बस यहीं से मैं मसाइल शुरू करूं। इसी अली की बेटियां हाय 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 घरों से 28 रजब को चली या नहीं चली? मेरा इमाम फरमाते हैं हमारे गम में ऐसे रोया करो जैसे बूढ़ी माँ जवान बेटे के लाशे पे रोती। अजरुकुम अल्लाह सैयदा कबूल फरमाए। रो लिया करें इन गरीबों के लिए। आज पता है आज 2 मुहर्रम है, 2 आज ही ज़हरा का बेटा करबला में आया है। जुमला कहूं? चलते चलते रुक गया घोड़ा तो हजरत ने कहा, क्या ज़मीने करबला तेरी है पहचानी हुई? चलते चलते जब रहवार आया ना इमाम का, रुक गया, करबला की जमीन में रुक गया। जो ही रुका ना दूसरा रहवार इमाम ने बदला, रुक गया। तीसरा, रिवायत में 7 रहवार बदले, 7 सारे रहवार रुक गए। जब रुक गए ना, अब मैं जुमला कहूं, मेरे इमाम ने फरमाया भाई अब्बास जरा खाक तो उठा कर दे। जब खाक करबला ली ना इमाम ने, इसे सूंघा, फरमाया इन्ना लिल्लाह अजरुकुम अल्लाह सैयदा से कबूल फरमाए। मुझे थोड़ा सा मसाइल कल से भी मिलाना है, इसीलिए अब्बास मंजिल आ गई है, यही मंजिल है, इसमें मेरे खून की खुशबू है। अजरुकुम अल्लाह। बस जनाब अब्बास के बारे में कल जो बात रह गई थी वो मैं चाहता हूँ उसे मैं पूरा मुकम्मल करके आगे तक आगे ये मसाइब के हवाले होते हैं, जरूरी होता है इन दिनों में बयान करना। रिवायत में कि जब तमाम बीबियां सवार हो गई ना, सवार महमलू पे, कल मैंने बयान किया, सवार हो गई, अब मेरा इमाम भी खुद सवार हो गए। सवार हो के तमाम जनाब अब्बास मुंतजर हैं, इमाम हुक्म रहे कूच दें, रहील का हुक्म दे, हम चले। इमाम ने फरमाया अब्बास आगे बढ़ के ऐलान करो, तराहलू या आला मोहम्मद, कूच करो आले मोहम्मद। अभी जनाब अब्बास को इमाम ने हुक्म दिया, मेरे भाइयों हुक्म दिया, अभी सदर दरवाजे पे खड़े अपने घर के। रिवायत में के पर्दा हटाना सदर दरवाजे का, एक सफेद लिबास में मलबूस माशाल्लाह, रो लिया करे, रो लिया करे, खुदा की कसम जितनी रोना चाहते। एक असा का सहारा लेकर सफेद लिबास में एक बीबी बाहर निकली। इमाम हुसैन जल्दी से उतर के फरमाते हैं माँ उम्मुल बनीन आप क्यों आई? मैं कुर्बान न हो जाऊं उम्मुल बनीन, अम्मी जनाब फातिमा सुगरा के लिए बीबी उम्मुल बनीन क्यों रह गई है? बीबी फातिमा सुगरा के लिए उम्मुल बनीन अम्मा क्यों आई है इस वक्त, बाहर आई है? अभी कहा कुछ नहीं, ये जुमला कहा ऐना अभी मेरा बेटा इब्नी अब्बास कहाँ है? जनाब अब्बास भी करीब थे, आगे बढ़ के सलाम किया, अम्मी मैं हाजिर सलाम हूँ, मेरा कैसे आना हुआ? फरमाया अब्बास यहाँ नहीं बताना, जरा नाने के रोजे तक चल। माशाल्लाह सैयदा से कबूल फरमाए। रो लिया करें इन गरीबों को, साल के बाद फिर वक्त में आएगा। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अब्बास यहाँ नहीं, अल्लाह अब्बास यहाँ नहीं, जरा नाने के रोजे तक चलो। अब जो आए ना बीबी लेकर जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम को, करीब तो है नाने का रोजा, को दूर थोड़ी है। जनाब इमाम हुसैन का घर तो साथ ही है, बिल्कुल दरवाजा साथ है। अब जो अंदर गई ना, थोड़ी
دیر گزر گئی، جناب عباس نہیں آئے، میرے آقا نے کہا شبیہ رسول علی اکبر، بیٹا ذرا دیکھو نا عباس کیوں نہیں آ رہے؟ اب جو عباس گئے کیا دیکھا؟ دیوار پہ سر رکھ کے غازی رو رہا ہے۔ کیا سمجھتے ہیں غازی کا رونا کوئی معمولی ہے؟ جیسے آسرے پہ زہرا جیسی بیٹیاں جا رہی ہیں۔ جب روتے ہوئے دیکھا بھاگ کے کہا بابا چچا عباس مدینے میں رو رہا ہے۔ اجرکم اللہ، سیدہ سے قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ یہی حق ہے۔ جب جناب امام حسین علیہ السلام نے جملہ سنا نا، تیزی سے اندر گئے، تیزی سے اندر جا کے جناب عباس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور جملہ کہا تاریخوں میں محفوظ ہے، عباس تیرے آسرے پہ تو زینب جا رہی ہے۔ ہائے 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 ہائے، اللہ جانے کیا کہا ہوگا، کیا گزر گئی ہوگی۔ تیرے آسرے پہ تو زہرا کی بیٹیاں جا رہی ہے۔ رونا شروع کر دیا۔ کیوں رو رہا ہے عباس؟ دیکھیں حکم ہم پوچھ رہے ہیں، ابھی کہنا چاہتے ہیں۔ جناب ام البنین نے کہا آقا میں بتاتی ہوں۔ عباس کیوں رو رہے ہیں؟ میں بتاتی ہوں۔ ہاں امی فرمائیں کیا ہوا؟ کہا کہ میں عباس کو لے کے یہاں آئی ہوں۔ میں نے کہا عباس قبر رسول پہ ہاتھ رکھ کر، میرا خیال ہے ساری رات میں یہی جملہ کہتا رہا۔ ہائے ہائے ہائے، ختم نہیں ہو گئی وفا عباس پر؟ یہ ماں کی دعا ہے یا نہیں؟ عباس قبر رسول پہ ہاتھ رکھ کے وعدہ کرو میں حسین سے وفا کروں۔ اللہ اکبر، سید آسو قبول فرمائے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، یہی حق ہوتا ہے، یہی حق ہوتا ہے۔ قبر رسول پہ ہاتھ رکھ کے وعدہ کرو کہ میں حسین سے وفا کروں گا۔ امام نے فرمایا امی ام البنین یہ وعدہ میں حسین کرتا۔ کتنی بڑی بات ہے، ہائے ہائے، حسین عباس کی وفا کا وعدہ میں حسین۔ ہائے کیا یقین کی منزل ہے، حق الیقین۔ وفا قیامت تک اس کے نام سے منسوب ہو جائے۔ جب اتر گئے نا، میرے امام نے فرمایا عباس خیام لگا دو۔ خیمے لگ گئے، ابھی کئی روایات ہیں، خیمے لگ گئے۔ خیموں میں بٹھا کے امام بھی بیٹھ گئے، خیام میں سارے بیٹھ گئے۔ جتنے بنی ہاشم تھے ان میں جناب عباس اور سرکار علی اکبر سے کہا شبیہ رسول آئے، بھائی عباس آئے، وہ سامنے بنی اسد کا خاندان ہے، وہ سامنے۔ ہائے ہائے، یہ زمینی نیکی ہے۔ میرے جد ابراہیم نے اپنا مسکن خریدا تھا، میں اپنا مسکن خریدنا چاہتا ہوں۔ انہیں جا کے جملہ کہوں، بہت سے واعظین بھی پڑھتے ہیں، انہیں جا کے کہنا تمہیں حسین ابن فاطمہ زہرا بلاتا۔ ہوئے 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 ہوئے، حسین ابن علی نہ کہنا۔ جا کے انہیں کہا جو ان کے سردار ہیں انہیں بلا کے لے۔ یہ دونوں شہزادے چلے، جب گئے نا وہاں جا کے ان کو بلایا، کوئی کافی دیر تک وہ تصویر حیرت ہو کر ان کے چہرے دیکھتے رہے۔ کیسے آنا ہوا؟ فاطمہ زہرا کا بیٹا حسین آپ کو یاد فرما رہا، وہ سامنے بیٹھے۔ جب انہیں یہ بات آئی نا یاد، فوراً ان کے ذہن میں جنگ صفین سے جناب علی پلٹتے ہوئے اسی کربلا میں آئے تھے۔ جنگ صفین 38 ہجری میں ہوئی تھی نا، جب آ رہے تھے نا کہ کہاں جانے کے لیے، نجف جانے کے لیے آ رہے تھے، کوفے جانے کے لیے، وہاں سے گزرے اور یہاں آ کے قیام کر کے انہی بنی اسد کے لوگوں کو بلا کے کہا تھا، بنی اسد کے لوگوں ان قریب میری بیٹیاں تمہاری مہمان۔ بنی اسد کے لوگوں، ہائے ہائے، ان قریب میری بیٹیاں تمہاری مہمان ہوں گی، میرے بیٹے شہید کر دیے جائیں گے، شہید کا ان کی حفاظت کر، یہ میرا گھر یہاں قتل کر دیا جائے گا، یہ ان کو معلوم تھا۔ جب انہوں نے سنا تو انہوں نے کہا، آپس میں کہا کہ امام حسین علیہ السلام آئے بلاتے ہیں، یہ نہیں بتانا کہ جناب علی ہمیں یہ کہہ گئے، اس جگہ کا نام بھی نہ بتانا۔ وہ سارے آ گئے، آ کے سلام کیا۔ سرکار نے فرمایا یہ زمین تمہاری ہے، اس کا کیا نام ہے؟ اس زمین کا یہ جگہ جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟
انہوں نے کہا سرکار اسے عقر کہتے ہیں، اور کوئی نام اسے نینوا کہتے ہیں، اور کوئی نام شط الفرات کہتے ہیں، اور کوئی نام ابھی وہ کہنے نہیں لیتے۔ ایک اور آدمی اتفاق سے آ گیا، جب امام نے پوچھا اس کو کیا کہتے ہیں تو اس نے کہا اسے کرب و بلا کہتے ہیں۔ جب کرب و بلا کا نام آیا نا، فرمایا بنی اسد کے لوگوں یہ زمین میرے لیے مخصوص ہے، جتنی رقم لینا چاہتے ہو لو۔ جملہ کہوں میں، 60,000 دینار دے کر یہ زمین نام کر دی جناب علی اکبر کی۔ ہائے 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 ہائے، کربلا جاگیر علی اکبر ہے۔ بہت بڑی بات ہے، خدا کی قسم کیا سمجھے دنیا، اس شہزادہ کے نام کر کے پھر وہی جاگیر ان کے حوالے کر کے فرمایا بنی اسد کے لوگوں اس کے عوض میں یہ زمین تمہارے تصرف میں ہوگی، اس میں ہماری قبریں بنیں گی، قبریں بنیں گی۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، قبریں بنیں گی، ان قبروں پہ کھیتی باڑی نہ کرنا۔ اس کے بعد فرمایا دور دراز سے زوار آئیں گے، انہیں قبروں کے نشان بھی بتانا، نام بھی بتانا۔ اور میں جملہ کہہ دوں اگر آپ رونا چاہتے ہیں، جب میری قبر کے قریب آئیں ضرور کہنا یہ 6 ماہ کے بچے کی قبر ہے۔ رو لے میں یہی چاہتا ہوں، کہنا یہ دائیں طرف جناب علی اکبر کی قبر مبارک۔ ماشاءاللہ سیدہ سے قبول فرمائے، اللہ اکبر۔ یہ کہہ کر میرے امام نے انہیں بابا کو بھیج دیا، ان کے بچوں کو بلایا، بچوں 10ویں والے دن کھیلتے ہوئے اسی میدان میں آ جانا، ہماری لاشیں برہنہ پڑی ہوں گی، ریت کی مٹھیاں بھر بھر کے ہماری لاشوں پہ ڈال دیں۔ اللہ اکبر۔ پھر ان کی عورتوں کو بلایا، بیویوں شاید تمہارے مرد ان کے خوف کی وجہ سے لشکر عزیز سے ہمیں دفن نہ کر سکیں، انہیں غیرت دلانا۔ ابھی جو جاتے ہیں 10ویں کرتے ہیں، بہت سے لوگ گئے ہیں، وہ کہتے ہیں جب 10ویں میں یہ بنی اسد کے لوگ آتے ہیں بچے آگے ہوتے ہیں، عورتیں درمیان میں بال بکھارے ہوئے ہوتے ہیں، مرد بیلچے رکھے ہوئے کہتے آتے ہیں لبیک یا حسین، حسین ہم تمہیں دفن کرنے آئے زہرا کا بیٹا۔ محمد وآل محمد یہ تمام ہوا اپنی بارگاہ میں منظور مقبول فرما۔ جو حضرات جو تمنائیں لے کے حاضر ہو رہے انہیں فیض المرام فرما، اپنے اپنے مرحومین کے لیے، شہداء و مومنین کے لیے، بانیان کے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین متوجہ زیارت۔ السلام علیکہ یا نبی اللہ۔